اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں. وہ سوال یہ ہے، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، حالانکہ یزید سے پہلے 6 مسلمانوں کے حکمرانوں کا دور گزر چکا تھا. ان 6 لوگوں کے دور میں امام حسین نے تلوار کو کیوں نہ اٹھایا؟ یزید کے دور میں امام علی مقام امام حسین نے تلوار کو کیوں اٹھایا؟ اس سوال کا جواب کوئی رافضی، کوئی شیعہ اور کوئی گستاخ صحابہ نہیں دے سکتا. ان سے کہیں اگر آپ امام حسین کو مانتے ہیں تو امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، اس سے پہلے 6 ہستیاں گزر چکی تھیں جن کا دور حکومت کا دور گزر چکا تھا، ان میں سے کسی کے خلاف امام حسین نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ حضرت داتا علی حجویری یہ سوال اٹھانے کے بعد پھر امام علی مقام امام حسین کی طرف سے خود جواب بھی عطا فرماتے ہیں. جواب کیا ہے؟ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں جب تک حق قائم رہا، اس جملے کو دل کی تختی پہ جگہ دیجئے گا، فرمایا کہ جب تک حق قائم رہا امام حسین حق کے تحت چلتے رہے. جب تک حق قائم رہا امام حق کے تحت چلتے رہے، اور جب حق مفقود ہو گیا امام حسین نے باطل کو پیوند خاک کرنے کے لیے اور حق کو پھر سے قائم کرنے کے لیے تلوار کو اٹھا لیا. میں داتا علی حجویری کی اس جملے کی تھوڑی سی مزید وضاحت آپ کے سامنے کر دوں. امام حسین کے کردار کو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں 6 لوگوں کے دور میں چونکہ حق قائم تھا امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. یزید کے دور میں حق مفقود ہو گیا، باطل سرے تخت آ گیا، امام حسین نے اس باطل کو پیوند خاک کرنے کے لیے اور حق کو پھر سے تخت نشین کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین نے تلوار کو اٹھایا. وہ 6 دور کون سے تھے؟ سرکار کے وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے. سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے. آپ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے وصال کے بعد مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے. اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ مقرر ہوئے. اور امام حسن نے 6 مہینے خلافت کے امور کو سر انجام دینے کے بعد خلافت کے تمام تر امور سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیے. یہ 6واں دور تھا حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور 20 سال تک سیدنا معاویہ بن سفیان خلافت کرتے رہے، مسلمانوں کی حکمرانی کرتے رہے. آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا نالائق اور ناعاقبت انگیز بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور اس نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کیا، پھر امام علی مقام امام حسین نے اس کے خلاف تلوار کو اٹھایا. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں پہلے 6 حکمرانوں کے دور حق تھے، امام حسین نے تلوار کو نہیں اٹھایا. اور یزید کا دور باطل تھا، اس لیے آپ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھایا. گویا امام حسین کے کردار نے اور داتا علی حجویری کے اس جملے نے بتا دیا صدیق اکبر کا دور بھی حق ہے. کہیے ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر کا دور بھی حق ہے، سیدنا عمر فاروق کا دور بھی حق ہے، سیدنا عثمان غنی کا دور بھی حق ہے.
سیدنا مولا علی کا دور بھی حق ہے، سیدنا امام حسن کا دور بھی حق ہے، اور ہاں حضرت معاویہ بن سفیان کا دور بھی حق ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ کے خلاف بھی امام حسین نے تلوار کو نہیں اٹھایا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دشمن ہوتے یا آپ کے خلافت کے دور کا کوئی ایک عمل بھی اسلام کے خلاف ہوتا تو امام حسین کبھی بھی خاموش ہو کے نہ بیٹھتے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ بن سفیان کے تحفوں کو وصول کرتے رہے۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا نالائق بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور اس نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کیا، پھر امام علی مقام امام حسین نے اس کے خلاف تلوار کو اٹھایا۔ گویا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ ہمیں سبق یہ دے رہا ہے کہ سچا حسینی وہ ہے جو ان 6 ہستیوں کو حق مانتا ہے اور جو یزید کو باطل مانتا ہے، اور جو یہ کہے کہ یزید امیر المومنین تھا، یزید خلیفۃ المسلمین تھا، امام حسین باغی تھے، حسین کو چاہیے تھا کہ یزید کے حق پر بیعت کر لیتا، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی امام حسین سے محبت کرنے والا ہو سکتا، کیونکہ وہ امام حسین کے کردار کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جس کے خلاف حسین اٹھے وہ حسین کا دشمن بن کے یزید کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، جو حضرت معاویہ بن سفیان کی گستاخیاں کرتا ہے، حضرت معاویہ بن سفیان کو بے ایمان کہتا ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخیاں کرتا ہے، وہ بھی کبھی بھی امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ حضرت معاویہ بن سفیان اگر باطل ہوتے، اگر اسلام کے دشمن ہوتے تو امام حسین موجود تھے، ان کے خلاف تلوار کو اٹھاتے۔ امام حسین نے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار کو نہ اٹھا کے بتایا کہ معاویہ حق ہے، اور یزید کے خلاف امام حسین نے تلوار کو اٹھا کے بتایا کہ یزید باطل ہے۔ اور سچا سچا حسینی وہ ہے جو حضرت معاویہ بن سفیان کو حق مانتا ہے اور یزید کو باطل مانتا ہے، اور جو حضرت معاویہ بن سفیان کو حق مانتا ہو اور جو یزید کو باطل مانتا ہو وہ یہ بات کہنے کا حقدار ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ جو حضرت معاویہ بن سفیان کو حق نہ مانتا ہو اسے بھی چھٹی یا خاموش رہے، اور جو یزید کو امیر المومنین مانے یا یزید کو باطل نہ مانے اسے بھی چھٹی ہے خاموش رہے، اور جو حضرت معاویہ کو حق مانتا ہے یزید کو باطل مانتا ہے اسے چاہیے کہ اگر اس نے ناشتہ کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا زور لگا کے پڑھے، یہ دل بھی حسینی، اللہ، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا